بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات، ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ ہم جس کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس سے مکمل آشنائی رکھتے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان تنہا ترین وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اکیلا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم قرآن کریم کے دوسرے سورے یعنی سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث جس کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اس ماہ مبارک کے کہ لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل، کہ دیکھو رمضان کو رمضان نہ کہو، کیونکہ یہ پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ بھی نہ کہو کہ رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا، کیونکہ یہ جانے والی چیز نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کے اسما میں سے ایک اسم ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو سمجھیں۔ اس کی عظمت کو جب انسان سمجھ جائے گا تبھی اس سے مکمل طور پر فیضیاب ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ساری کائنات جانتی اور پہچانتی ہے، وہ خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطاب فرمایا تھا، جس کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا ایہا الناس قد اقبل الیکم، کہ اے لوگوں تمہارے قریب، تمہاری جانب وہ مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے متعلق آگے ارشاد فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے یہ پروردگار عالم کا مہینہ، یہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، یہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اور یہ مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ علماء نے اس خطبے کو کافی جگہ پر، کافی کتب میں نقل کیا ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں پر اس خطبے کے کچھ ٹکڑوں کو، کچھ بعض سطور کو نقل کیا گیا ہے، کہیں مکمل طور پر نقل کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال تمام کتب میں، چاہے وہ برادران اہل سنت کی کتب ہوں یا شیعہ حضرات کی کتب ہوں، اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے۔
اس کے علماء اکرام نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلی ماہ مبارک سے لے کر کے پہلے ماہ مبارک رمضان سے 10ویں ماہ مبارک رمضان تک یہ برکتیں خاص طور سے اس ماہ مبارک میں نازل ہوتی ہیں، اور 11 سے لے کر کے 20 ماہ مبارک رمضان تک اس ماہ میں خصوصی رحمت پروردگار عالم نازل ہوتی ہے، اور اس کے 21 سے لے کر کے آخری ماہ مبارک رمضان تک اگر انسان پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے گا تو پروردگار عالم یقینی طور پر اس کو بخش دے گا، بس شرط ایک یہ ہے کہ وہ صدق دل سے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے۔ یہ شہر، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس ماہ مبارک کے ایام یعنی اس ماہ مبارک کے دن سارے دنوں سے افضل ہیں، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں بھی ساری راتوں سے افضل ہیں، مکمل سال کی راتوں سے افضل اس ماہ مبارک کی راتیں ہیں، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس ماہ مبارک کی جو گھڑیاں ہیں، جو وقت ہیں اور جو ساعات ہیں وہ افضل ترین ساعات ہیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک تنہا ترین وہ مہینہ ہے جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومنین کو، یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم کی میزبانی حاصل ہے، اس ماہ میں مومنین کو پروردگار عالم کی میزبانی حاصل ہے، اور جب انسان کو پروردگار عالم کی میزبانی حاصل ہوگی، اس سے ہم ایک بات کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اور غور کیا جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو ہمارا میزبان کیا چاہتا ہے؟ ہمارا میزبان یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے مکمل طور پر آسائش عطا کریں، اور پروردگار عالم بھی یہی چاہ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے، وہ اپنے مہمان کو یعنی روزے داروں کو مکمل طور پر تمام چیزیں عطا کرے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس ماہ میں پیغمبر اکرم کے بقول کہ اس ماہ میں جو انسان سانس لیتا ہے وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور یہ سانس لینا بھی اس ماہ مبارک میں عبادت ہے، اور حتیٰ یہ ہے کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، تمہارا سونا بھی اس ماہ میں عبادت شمار ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش اور سعی کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے فیضیاب ہو، اور یہ جو رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور دعا کرتا رہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نزدیک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔